بھارت کے لیے صرف ایک فضائی خطرہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا خواب ہے جو اب ڈراؤنے انجام میں بدلنے جا رہا ہے۔ چین نہ صرف زمین پر بلکہ سمندر اور فضاؤں میں بھی اپنی برتری قائم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ J-35 5ویں جنریشن کا کیریئر بیسڈ اسٹیلتھ فائٹر ہے جسے دشمن کا ریڈار دیکھ نہیں سکتا۔ بھارت کی پوری دفاعی حکمت عملی زمین بوس J-35 پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنے گا اور اس کے ساتھ LD-8A میزائل بھارت کے S-400 اور برہموس میزائل کو ناکارہ بنا دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی پیش رفت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے بھارت میں خلبلی مچا دی ہے۔ یہ کہانی ہے چین کے نئے ایئر کرافٹ کیریئر فوجیان اور اس پر کامیاب تجربات کے بارے میں منظر عام پر آنے والے J-35 اسٹیلتھ فائٹر کی۔ وہی J-35 جو پاکستانی فضائی بیریئر میں شامل ہونے سے پہلے ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہے۔ بھارت کے لیے صرف ایک فضائی خطرہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا خواب ہے جو اب ڈراؤنے انجام میں بدلنے جا رہا ہے۔ میں ہوں روشین شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، چین نے اپنے جدید ایئر کرافٹ فوجیان پر پہلی بار بیکورڈ 3 طاقتور جنگی پلیٹ فارمز کو پرواز اور لینڈنگ کروا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ان میں شامل تھے J-15T J-35 اسٹیلتھ فائٹر اور KG-600 ارلی وارننگ سسٹم۔ یہ کامیابی محض ایک ٹیکنیکل پیش رفت نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ اب چین نہ صرف زمین پر بلکہ سمندر اور فضاؤں میں بھی اپنی برتری قائم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ J-35 کی صلاحیتوں کی اگر بات کی جائے تو یہ 5ویں جنریشن کا کیریئر بیسڈ اسٹیلتھ فائٹر ہے جسے دشمن کا ریڈار دیکھ نہیں سکتا۔ یہ امریکی F-35 کے بعد دنیا کا دوسرا طیارہ ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر سے آپریٹ ہوتا ہے۔ بھارت کے لیے یہ لمحات فکریہ ہے کیونکہ بھارتی فضائیہ نے جس رافیل پر اربوں ڈالر خرچ کیے وہ J-35 کے مقابلے میں پرانا اور کم صلاحیت والا طیارہ دکھائی دیتا ہے۔ یہی نہیں، J-35 نہ صرف طویل فاصلے تک بھاری اسلحہ لے کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ دشمن کے اڈوں پر ایسے کاری وار کر سکتا ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہی طیارہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ بن گیا تو بھارت کی پوری دفاعی حکمت عملی زمین بوس ہو جائے گی۔ پاکستان کے پاس پہلے ہی JF-17 تھنڈر موجود ہے جس نے بھارت کو فضائی محاذ پر منہ توڑ جواب دیا۔ اب اگر J-35 پاکستان کو مل جائے تو بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ بھارتی ماہرین کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی دستیاب ہو گئی تو ان کی فضائیہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ چین کے ایئر کرافٹ کیریئر فوجیان کی بات کی جائے تو وہ محض ایک جنگی جہاز نہیں بلکہ ایک تیرتا ہوا قلعہ ہے۔ اس کا الیکٹرو میگنیٹک سسٹم دنیا کے جدید ترین نظاموں میں سے ایک ہے جو بھاری طیاروں کو بھی آرام سے پرواز کروا دیتا ہے۔ فوجیان مکمل طور پر چین میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا روایتی ایندھن سے چلنے والا ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی نصب ہے جو اسے امریکہ کے جدید جہازوں کے قریب لے آتی ہے۔ بھارت کے پاس موجود کیریئرز ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہیں پیچھے ہیں اور ان میں ایسی صلاحیتیں موجود ہی نہیں۔ فوجیان پر J-15T کا کامیاب تجربہ بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ 4.5 جنریشن کا 2 انجنوں والا طیارہ ہے جو زمین اور سمندروں دونوں پر تباہ کن حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2013 سے یہ چینی بحریہ کی خدمت کر رہا ہے اور اب فوجیان پر اس کی شمولیت نے چین کی فضائی طاقت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ دوسری جانب KG-600 ارلی وارننگ سسٹم دشمن پر نظر رکھنے والی وہ آنکھ ہے جو کسی بھی خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ لیتی ہے۔ اس کے ساتھ مل کر J-35 اور J-15T ایک مکمل جنگی نظام تشکیل دیتے ہیں جس میں فضائی برتری، زمینی حملہ، سمندری کنٹرول، ارلی وارننگ اور الیکٹرانک وارفیئر سب شامل ہیں۔ بھارت کے لیے صورتحال کسی بھیانک خواب سے کم نہیں۔ دہلی کی حکمت عملی ہمیشہ بحر ہند میں اپنی بالادستی قائم رکھنے پر مبنی رہی ہے، لیکن اب اگر فوجیان جیسے ایئر کرافٹ کیریئرز اس خطے میں متعین ہو گئے تو بھارت کی نیوی کے پاس مقابلے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بھارتی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر پرانے ڈیزائن کے ہیں اور ان میں نہ تو وہ ٹیکنالوجی ہے اور نہ وہ طاقت جو چین نے فوجیان میں ڈال دی ہے۔ یہی نہیں، اگر یہ طاقت پاکستان کے ساتھ شیئر ہو گئی تو بھارت کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ بھارتی میڈیا پہلے ہی صورتحال پر چیخ رہا ہے۔ دفاعی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا بھارت اپنی فضائی اور بحری سرحدوں کو محفوظ رکھ سکے گا؟ ان کے مطابق چین کی یہ پیش رفت صرف ایک ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک حملہ ہے جس کا مقصد بھارت کو اس کے اپنے خطے میں محدود کرنا ہے۔ گوادر پورٹ پہلے ہی چین کے کنٹرول میں ہے اور اگر وہاں فوجیان جیسے ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہو گئے تو بھارت کی سمندری سپلائی لائنز لمحوں میں کٹ جائیں گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چین صرف اپنے دفاع کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا بلکہ اس کا اصل مقصد دنیا بھر میں اپنے مفادات کا تحفظ ہے اور ان مفادات میں پاکستان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کو J-35 جیسے طیاروں کی فراہمی کے امکانات پر بھارت کی نیندیں حرام ہونا فطری بات ہے کیونکہ پاکستان محدود وسائل کے باوجود ہمیشہ بھارت پر سبقت لے جانے میں کامیاب رہا ہے۔
اب اگر ایسے J-35 جیسے جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر مل گئے تو بھارت کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بھارتی نیوی کے ریٹائرڈ افسران خود مان رہے ہیں کہ فوجیان اور J-35 کی شمولیت خطے میں طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل دے گی۔ امریکہ اور یورپ بھارت کو ہتھیار بیچنے میں مصروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین نے جو ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے وہ سب سے آگے ہے۔ بھارت کے رافیل، سکھوئی اور میراج سب J-35 کے مقابلے میں پرانے ہو چکے ہیں۔ یہی نہیں، چین اپنی رفتار سے ایسے مزید طیارے اور کیریئر تیار کر رہا ہے جو آنے والے برسوں میں بھارت کو مکمل طور پر بے بس کر دیں گے۔ ناظرین، یہ حقیقت بھارت کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں۔ اگر پاکستان اور چین نے مشترکہ مشقوں میں J-35 کو آزمایا تو بھارت کے تھنک ٹینکس اور میڈیا میں ہاہاکار مچ جائے گی۔ بھارت کی معیشت پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، اور اگر اسے ایک ساتھ چین اور پاکستان کے جدید ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی۔ چین کے فوجیان کو محض ایک کیریئر نہ سمجھا جائے۔ یہ چین کا اعلان ہے کہ اب وہ بحر ہند سے لے کر بحر الکاہل تک اپنی مرضی کے مطابق کھیلنے کے لیے تیار ہے، اور بھارت کو اس کھیل میں محض ایک مہرہ بنا کر رکھ دیا جائے گا۔ پاکستان کو اس پیش رفت کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ چین اپنے قریبی اتحادی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بھارت کے اندر پہلے ہی یہ خوف تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کہیں کل کو J-35 پاکستان کے ایئر بیسز پر نہ اترنے لگے۔ اگر ایسا ہوا تو بھارت کا خواب صرف بحر ہند پر نہیں بلکہ اپنی فضائی سرحدوں پر کنٹرول کا بھی ختم ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ چین اور پاکستان مل کر جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ بھارت کے قابو سے باہر جا چکا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے بات کی کہ کس طرح چین اور پاکستان کی غربت نے بھارت کے لیے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، لیکن اس کہانی کی اصل گہرائی تب سامنے آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اپنے ماہرین اور میڈیا کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ دہلی کے بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز کھلے عام یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ فوجیان اور J-35 کی شمولیت نے ان کی دہائیوں پرانی حکمت عملی کو زیرو کر دیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا اور انڈین ایکسپریس کے آرٹیکلز میں لکھا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی مل گئی تو بھارت کی فضائیہ کے پاس کوئی جواب باقی نہیں بچے گا۔ ایک ریٹائرڈ بھارتی ایئر مارشل نے خود کہا کہ رافیل جیسے طیارے کاغذ پر تو مضبوط لگتے ہیں، لیکن اگر ان کا مقابلہ J-35 سے ہوا تو بھارتی پائلٹس کو زمین پر بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بھارتی عوام کے دل میں خوف کی لہر دہراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ان کے سر پر کھڑا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے کیے، لیکن اس کے باوجود اسے ایسی ٹیکنالوجی نہیں ملی جو چین نے اپنے بلبوتے پر تیار کر لی ہے۔ F-35 بھارت کو کبھی نہیں ملا، اور اب اگر پاکستان کے پاس J-35 آ گیا تو بھارت کے پالیسی سازوں کی تمام امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا دہلی نے اپنا سب سے بڑا اسٹریٹجک بلنڈر کر دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ پاکستان کی معیشت مشکلات کے باوجود ہمیشہ یہ حقیقت ثابت کرتی رہی ہے کہ دفاع پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ چین کی مدد سے پاکستان نے JF-17 تھنڈر تیار کیا، اور آج وہی طیارہ بھارت کے خوابوں کا قاتل بن چکا ہے۔ اب اگر J-35 بھی پاکستان کے بیڑے میں آ گیا تو یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ بھارت کی فضائیہ کے لیے موت کا پروانہ ہوگا۔ ناظرین، بھارت کے اندرونی خوف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فوجیان کے ساتھ ساتھ چین نے نیا میزائل LD-8A بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک ایسا تکنیکی جادو ہے جو دشمن کے ریڈار کو اندھا کر دیتا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین خود مان رہے ہیں کہ اگر یہ میزائل J-35 کے ساتھ پاکستان کے پاس آ گیا تو بھارت کا S-400 سسٹم جس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے وہ محض کباڑ بن کر رہ جائے گا۔ بھارت کے چینلز پر اینکرز چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی نہیں ملنی چاہیے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ چین پاکستان کا دیرینہ اتحادی ہے، اور اس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کسی بھی عالمی دباؤ سے نہیں ٹوٹ سکتے۔ اب ذرا سوچئے، جب بھارت کو پتہ چلے گا کہ J-35 پاکستانی فضائیہ میں شامل ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی LD-8A میزائل بھی موجود ہے تو دہلی کی ساری نیندیں اڑ جائیں گی۔ بھارتی عوام یہ سوال اٹھائیں گے کہ ان کے اربوں ڈالروں کے ٹیکس آخر کہاں گئے؟ رافیل پر اتنے پیسے لگانے کے باوجود وہ ایک J-35 کے سامنے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ چین کے فوجیان کو بحر ہند میں تعینات کرنے کے بعد بھارت کی نیوی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بھارت نے ہمیشہ یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ بحر ہند کا بادشاہ بنے گا، لیکن اب یہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ اگر فوجیان پاکستان کے گوادر پورٹ کے قریب آ گیا تو بھارت کے لیے تیل کی سپلائی لائنز بند کرنا محض ایک کھیل ہوگا۔ دہلی کے حکمران یہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں۔
بھارت کے اندر پہلے ہی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ کیا دہلی کو اب امریکہ کے آگے جھک کر F-35 مانگنے پڑیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی بھارت کو وہ ٹیکنالوجی نہیں دے گا جو پاکستان کو روکنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ واشنگٹن جانتا ہے کہ بھارت ایک غیر مستحکم اتحادی ہے اور اس کی پالیسی کبھی چین کے خلاف کبھی امریکہ کے خلاف بدلتی رہتی ہے۔ پاکستان کے پائلٹس اور انجینئرز پہلے ہی چین میں J-35 کے ٹرائلز کر چکے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ گلگت کے قریب J-35 کو پرواز کرتے دیکھا گیا۔ یہ سب اشارہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ طیارہ اب کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا چاہے کتنا ہی یہ شور مچائے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں J-35 پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنے گا اور اس کے ساتھ LD-8A میزائل بھارت کے S-400 اور برہموس میزائل کو ناکارہ بنا دے گا۔ ناظرین، اگر بھارت کی سیاسی فضا کو دیکھیں تو وہاں پہلے ہی چین کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، لیکن اصل خوف پاکستان کی شمولیت ہے، کیونکہ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ چین کا اصل اتحادی پاکستان ہے اور دونوں ملک مل کر ہی پورے خطے میں طاقت کا نیا توازن قائم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کے تھنک ٹینکس اب کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نظر انداز کرنا بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت کیا کرے گا؟ کیا وہ مزید اربوں ڈالر خرچ کر کے نئے ہتھیار خریدے گا یا پھر چین اور پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے پاس دونوں میں سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے اور عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر بھارت مزید اربوں ڈالرز کے نئے معاہدے کرتا ہے تو عوامی غصہ دہلی کی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف پاکستان کی قیادت اس صورتحال سے بخوبی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ کم وسائل کے باوجود اگر عزم اور اتحاد مضبوط ہوں تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ J-35 اور LD-8A کے امتزاج نے بھارت کے لیے وہ خوفناک خواب تخلیق کر دیا ہے جس سے وہ کبھی نہیں نکل پائے۔ یاد رکھیے، یہ صرف آغاز ہے۔ چین ابھی مزید ایئر کرافٹ کیریئرز تیار کر رہا ہے اور J-35 جیسے طیارے مسلسل اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں۔ آنے والے سالوں میں بھارت کے لیے یہ صورتحال اور بھی مزید بھیانک ہو جائے گی۔ دہلی کے پالیسی ساز چاہے کتنے ہی اجلاس کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مؤثر جواب نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔